گرو نانک کو پتا چلا کہ ایک آدمی ہے، مسلمان ہے اور وہ بہت کنجوس ہے، وہ کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دیتا ہے، غریب کو چمڑی چلی جائے لیکن دملی نہ جائے، وہ بڑا مکھی چوس انسان ہے۔ تو گرو نانک اس امیر آدمی کے پاس، اس مسلمان کے پاس جاتے ہیں اور اپنی جیب سے ایک سوئی نکالتے ہیں، سوئی کپڑا سلنے والی، چھوٹی سی سوئی نکال کر کہتے ہیں میری ایک گزارش ہے، یہ سوئی آپ اپنے پاس رکھ لو۔ اس نے کہا یہ سوئی میرے پاس رکھنے آئے آپ اتنی دور سے؟ کہا ہاں، اس کو سنبھال کے رکھ لو۔ کہا ٹھیک ہے رکھ لوں گا، لیکن یہ سوئی اتنی دور سے سوئی دینے آئے، یہ تو کوئی بھی رکھ لیتا۔ کہا نہیں، وہ اس کو حفاظت سے نہیں رکھ پاتا، تم رکھ لو گے۔ جب سونا چاندی مال و دولت تم اتنی حفاظت سے رکھے ہوئے ہو تو اس سوئی کو بھی تم حفاظت سے رکھ لو گے، لیکن اے میرے مسلمان بھائی، یہ سوئی میں کل قیامت کے دن تم سے لے لوں گا، یہ سوئی کی ضرورت مجھے آج نہیں ہے، جب اللہ کے سامنے ہم اور آپ کھڑے ہوں گے تو یہ سوئی مجھے وہاں لا کے دے دینا۔ مسلمان کہتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنے بڑے نانک جی، اتنے بڑے بزرگ ہیں آپ، اتنے بڑے گرو ہیں آپ، اور یہ چھوٹی سی سوئی لے کے آئے اور قیامت کے دن آپ ہم سے لیں گے؟ ارے قیامت کے دن کیا یہ میں لے کے جاؤں گا کیا؟ یہ سوئی نہیں لے جا سکتے؟ کہا نہیں۔ ارے جب سوئی نہیں لے جا سکتے تو یہ سونا، یہ چاندی، یہ دولت، یہ بلڈنگ، یہ گھر، یہ مکان، یہ مال، یہ دولت، یہ تم کیسے لے جا سکتے ہو؟ میں تو سوچ رہا تھا یہ سب تمہارے ساتھ جائے گا، اس لیے سوئی بھی تم وہاں لے آؤ گے۔ اس نے کہا نانک جی شرمندہ مت کیجیے، ابھی میں یہ سب صدقہ و خیرات کرنے والا ہوں، اب میں غریبوں میں دینا شروع کر دوں گا۔ آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ ضروری نہیں کہ مولانا جرجیز کی 2 گھنٹہ تقریر کے بعد بھی لوگوں میں اصلاح پیدا ہو، وہ غیر مسلم کی بات بھی کسی کو اثر کر سکتی ہے۔ گرو نانک کی بات اس مسلمان کو اثر کر گئی اور اس نے صدقہ و خیرات کر دیا۔ تقوی کی بنیادیں یہاں سے بھی جاگتی ہیں، یہ تقوی ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن دینار کے ساتھ ایک جنگل میں جاتے ہیں، ان کے عبداللہ ابن دینار کو ساتھی کو بھوک لگتی ہے۔ حضرت عمر ایک چرواہے سے کہتے ہیں یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے مالک کی ہیں، میں اپنے مالک کی بکریاں یہاں چرانے کے لیے لاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ایک بکری مجھے دے دے، بیعنی شاتن، ایک بکری مجھے بیچ دے، جو قیمت بتائے گا میں دے دوں گا۔ اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں، میرے مالک کی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا امتحان لینے کے لیے اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری جنگل میں بھیڑیا کھا گیا ہے، میں اس کی کھال میں لگا ہوا خون میں تجھے دے دوں گا، اپنے مالک کو دکھا دینا کہ دیکھو یہ کھال ہے، بھیڑیا کھا گیا بکری، تمہارا مالک دیکھ تھوڑی رہا ہے۔ اس نے کہا چل اجنبی انسان، میں تجھے جانتا نہیں ہوں، تو کون ہے اور تو مجھے یہ بتانے آیا ہے کہ اپنے مالک سے کہہ دینا، وہ دیکھ تھوڑی رہا ہے۔ ارے میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، میرے مالک کا مالک میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے مالک سے آج جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن میں اللہ سے کیسے اس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چپ چاپ سے اس جنگل سے چلے آئے۔ دوسرے دن آپ نے اس کے مالک کو قاصد بھیجا کہ اپنے غلام کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ دوسرے دن اس کا مالک اس غلام کے ساتھ جو بکریاں چرا رہا تھا اس کے ساتھ دربار خلافت میں گیا۔ اس غلام نے دیکھا یہ تو عمر فاروق ہیں جو کل جنگل میں تھے اور بکری ایک مانگ رہے تھے، اور میں نے ان کو ایک بکری نہیں بیچی، پتہ نہیں آج یہ میرا کیا کریں گے۔ حضرت عمر نے ان کے مالک سے کہا کیا یہ تمہارا غلام ہے؟ ہاں۔ کیا تم اس کے مالک ہو؟ ہاں۔ اس غلام کی ضرورت ہے مجھے، اس غلام کو بیچ دو، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے مالک نے کہا سوری امیر المومنین، یہ غلام سے مجھے بہت فائدے ہیں، یہ بڑا ایماندار غلام ہے، میں اس کو نہیں بیچ سکتا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا قیمت تم بتاؤ، اگر یہ اتنا ایماندار ہے تو میں اس کی قیمت بھی تمہیں ڈبل دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا اگر ڈبل قیمت دیتے ہو تو میں اس کو بیچنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس نے ڈبل قیمت بتائی، حضرت عمر نے بیت المال سے ڈبل قیمت دی اور اس غلام کو خرید لیا۔ اب وہ غلام یہ سمجھتا تھا اب میرا برا حال ہوگا، مجھے حضرت عمر نے خرید لیا۔ یہاں حضرت عمر نے اس غلام کو خریدا اور خرید کر اس غلام کو آزاد کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ کل جنگل کے اندر جب میں نے تم سے بکری مانگی تم نے کہا یہ میرے
میرے مالک کی ہے. میں نے کہا مجھے بیچ دو, اپنے مالک سے کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا, وہ تمہیں دیکھ تھوڑی رہا ہے. لیکن تم نے یہ جواب دیا کہ میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا, اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ تم اللہ سے ڈرتے ہو, اور جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ کسی کی غلامی میں کیوں رہے گا؟ اس لیے میں نے خرید کر تمہیں آزاد کر دیا. اعتقدک فی الدنیا ہذہ الکلمۃ, اس کلمے کے ذریعے تم آزاد ہو. اللہ تعالی, اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس کلمے کے نے تمہیں, اللہ کے خوف نے تمہیں اس دنیا میں آزادی دی ہے. اسی طریقے سے اگر تم ڈرتے رہے اور اللہ کا خوف اپنے دل و دماغ میں پیدا کرتے رہے, اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے رہے, تو یہی کلمہ قیامت کے دن تمہیں میدان محشر کی تکلیف سے بھی نکالے گا اور تمہیں جنت کا مستحق بنا دے گا. یہ عمر فاروق کے اندر تقوی کا حال تھا. ان کے غلام, جب عمر فاروق کے دور میں غلاموں کے تقوی کا یہ حال تھا تو اور لوگوں کے تقوی کا حال کیا ہوگا؟ ہم سوچیں, غور کریں, اندازہ لگائیں. ہاں میرے بھائیوں, حضرت عمر, بحرین سے مال آتا ہے, بحرین سے بہت سا مال آتا ہے, اس میں عطر بھی آتا ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یہ عطر سب لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا. کون ہے جو اس کو تقسیم کر دے برابر برابر؟ حضرت عمر فاروق کی بیوی آئی, کہتی میں اس کو برابر برابر تول کر سب کو برابر برابر بانٹ دوں گی. حضرت عمر نے کہا یہ کام میں تم سے نہیں کرواؤں گا. لوگوں نے کہا امیر المومنین, آپ کی بیوی ہے اور آپ کی بیوی سے زیادہ ایمانداری سے کون وزن کر سکتا ہے, ان کو تولنے دو. فرمایا نہیں نہیں, بالکل نہیں, میری بیوی عطر جب بٹے گا تو اس میں تمہارا بھی حصہ ہے, میرا بھی حصہ ہے. تم اپنے ہاتھ سے شیشیوں میں بھرو گی اور برابر برابر تول کے دو گی. پھر تمہارے ہاتھ میں لگا ہوا عطر تم اپنے کپڑوں پر ملو گی, اپنے چہرے پر ملو گی, اپنے بالوں پر ملو گی, اس کی خوشبو بیٹھ کر یہاں سونگو گی, پھر اپنا حصہ بھی لو گی. تو اتنی دیر تک جو خوشبو سونگو گی وہ تمہارے حصے کی سے زیادہ ہو جائے گی, اور میں نہیں چاہتا کہ یہ زیادتی تمہارے حصے میں آئے اور تم قیامت کے دن امانت میں خیانت کے جرم کے میں تم جہنم کے اندر جاؤ. یہاں سے اندازہ لگائیں ہم کہاں ہیں, کہاں اتنا سا عطر بھی تقسیم نہیں کرنے دیا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی حاملہ ہے, عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی حاملہ ہے, پیٹ میں بچہ ہے. میری ماں سنو, تمہارے مطلب کا واقعہ ہے. میری بہنوں سنو, تمہارے مطلب کا واقعہ ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پیٹ میں حمل ہے, لیکن 4 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا. کہنے لگی میرے شوہر, پیٹ کا بچہ بھوکا مر جائے گا, جب ماں کھائے گی تبھی تو بیٹے کو لگے گا, جب ماں کو کچھ نہیں ملے گا تو بیٹا کہیں دم نہ توڑ دے, کیا ہوگا؟ کم سے کم میری فکر نہ کرو تو اس بچے کی فکر کرو. ہاں میری بیوی, ابھی تنخواہ ملنے میں دیر ہے, ابھی تنخواہ میں دیر ہے, ابھی مہینہ پورا ہونے میں دیر ہے, جب مہینہ ہو جائے گا تو مجھے بیت المال سے وظیفہ مل جائے گا, رک جاؤ کچھ دن صبر کر لو, کچھ دن. اس دن میں اس بچے کا کیا ہوگا؟ 4 دن بھوک اور پیاس سے برداشت کرنے کے بعد اپنی لونڈی, اپنی خادمہ کو رات میں بھیجتی ہیں, بیت المال چلی جاؤ, ایک پیالہ دودھ لے آؤ, اس سے یہ کہہ دینا جب مہینہ پورا ہو جائے گا, جب مہینہ پورا ہو جائے گا اور مجھے بیت المال سے جو وظیفہ ملے گا تو ایک پیالہ دودھ آپ کو واپس کر دیا جائے گا, ابھی ادھار دے دو کچھ دنوں کے لیے. عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے, ڈر ہے کہ کہیں وہ بچہ مر نہ جائے پیٹ کے اندر, اس لیے ایک پیالہ دودھ ادھار دے دو تاکہ وہ پی لے اور اس بچے کی جان بچ جائے. خادمہ لونڈی بیت المال جاتی ہے, بیت المال کے کیشیئر نے ایک پیالہ دودھ ادھار دے دیا, چلو جب مہینہ پورا ہوگا بیت المال سے جب وظیفہ ملے گا تو یہ دودھ واپس آ جائے گا. وہ چلتا ہی ہے, ہم نے آپ کو ادھار دے دیا, آپ نے مجھے, لیکن یہ دودھ کا پیالہ لے کر جب اندر آتی ہے, آگے سنو تقویٰ دیکھو, جب دودھ کا پیالہ لے کر یہ اندر جاتی ہے تو عمر ابن عبدالعزیز کنویں کے پاس بیٹھ کر وضو بنا رہے تھے, تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تھے. انہوں نے دروازے سے آتے ہوئے کسی کو دیکھا تو کہنے لگے کون؟
लौंडी समझ गई अब तो पकड़ी गई मैं, कहने लगी मैं आपकी खादिमा, तुम वहां कहां से आ रही हो रात में? कुछ नहीं, कहीं नहीं गई थी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है जिसको तुमने ओढ़नी से छिपा रखा है? उमर इब्न अब्दुल अजीज आगे बढ़ते हैं, कहने लगी कुछ नहीं है, पानी है, आपकी बीवी पानी पीने के लिए मंगा रही है, पानी पीने के लिए मंगा रही है, तो कुआं तो यहाँ था, तुम दरवाजे के ओर से आ रही हो, दिखाओ जरा ओढ़नी हटाओ। ओढ़नी हटाती है तो देखते क्या है, इसमें एक प्याला दूध है। उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं एक प्याला दूध ये कहां से लाई हो? सच सच बता दिया, बैतुल माल से लाई हूं। किसके लिए लाई हो? आपकी बीवी के लिए लाई हूं। क्यों? कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरे आका आपकी बीवी ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, और इस हाल में पेट में जिसके बच्चा हो और कुछ ना खाए तो बच्चे के मर जाने का डर होता है। अमीरुल मोमिनीन, अपनी बीवी पर जुल्म न करो, अल्लाह के वास्ते एक प्याला दूध उसको पी लेने दो, शायद उसको ताकत आ जाए और बच्चा जिंदा रहे। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने वो दूध का प्याला छीन लिया, फरमाया आए मेरी बीवी, ये एक प्याला दूध का ये बैतुल माल से आया है, और बैतुल माल तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी पे चलता है, सबका हक है। इस एक प्याला दूध लेने के लिए मुझे तमाम मुसलमानों को बिठाकर मीटिंग करना पड़ती है, फिर फैसला होता है कि दिया जाए कि न दिया जाए। सब राजी होते हैं तो एक प्याला दूध उधार मिलता है, वरना नहीं। ये मेरी इजाजत के बगैर कैसे आ गया है? क्या तुम इस बच्चे को चोरी का दूध पिलाओगी? क्या ये बच्चा चोरी के दूध से जिंदगी पाएगा? मुसलमानों की अमानत में खयानत वाला माल इस बच्चे की ताकत बनेगा? ये दूध तुम्हें नहीं मिलेगा। कहा अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के वास्ते एक प्याला दूध मैंने उधार मांगा है, बाद में जमा कर दूंगी, अगर नहीं मिला तो ये बच्चा मर जाएगा। जवाब सुनिए, आए मेरी बीवी, इस बच्चे से कह दो जो तेरे पेट में पल रहा है, इस बच्चे से कह दो बेटा, अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत के माल से तेरी जिंदगी बचती है तो नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा, मरता है तो मर जाने दो, गिरता है तो गिर जाने दो, मुझे अपने बच्चे की जो पेट में तेरे मरना गवारा है उसकी मौत गवारा है, लेकिन मुसलमानों की अमानत में खयानत गवारा नहीं है, इस बच्चे को चोरी का दूध पिलाना गवारा नहीं है, नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। मेरे भाइयों, ये तकवा था। कौन सा तकवा था, कौन सी बुजुर्गी थी? आज ये सारी चीजें हमारे अंदर से कहां चली गई? आज हमारे अंदर से ये तकवे की बुनियादें कैसे निकल गई? यही उमर इब्न अब्दुल अजीज हैं। सारे बच्चों ने ईद के नए कपड़े बना लिए, उमर इब्न अब्दुल अजीज के बेटे के पास नया कपड़ा नहीं है। कल सुबह ईद है, बीवी कहती है हम पुराने कपड़े पहन लेंगे, आप पुराने पहन लेना, लेकिन बेटे के लिए तो नए कपड़े का इंतजाम करो। सबके बच्चे नए कपड़े पहनेंगे और आपका बच्चा पुराने कपड़े। 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो। जैसी वो लेटर लिखते हैं अपने खादिम को, कैशियर को, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने काट लेना, या मैं अगले महीने की तनख्वाह नहीं लूंगा, हमें 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने मत देना। उस कैशियर ने बैतुल माल के उस लेटर के ऊपर दूसरा जवाब लिख दिया और भेज दिया, उसको खा लिया। उमर इब्न अब्दुल अजीज के खादिम ने कहा, उन्होंने एडवांस तनख्वाह नहीं दी बल्कि इसमें कुछ लिख दिया। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने उस पर लेटर पढ़ा, उस पे लिखा हुआ था, मेरे मालिक, मेरे आका अमीरुल मोमिनीन, आपने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मांगी है, मुझे देने में कोई एतराज नहीं है, मैं अभी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये गारंटी कौन देगा कि 1 महीने तक आप जिंदा भी रहेंगे?
आपको 1 महीने की तनख्वाह दे दी, कल या परसों अगर आपका इंतकाल हो गया तो पेशगी जो इनकम गई है, पेशगी जो तनख्वाह गई है, वो बैतुल माल में वापस कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप अपना जमानती और जिम्मेदार पेश करो, मैं तनख्वाह देने के लिए तैयार। कहा मेरी बीवी जिसका कैशियर इतना ईमानदार हो, मैं उससे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस कैसे ले सकता हूँ? इसने कहा कि गारंटी दो कि अगले महीने तक जिंदा रहोगे, लेकिन अगले महीने तक जिंदगी की गारंटी भी मैं नहीं दे सकता, इसलिए मेरे बच्चे को कल पुराने कपड़े पहनना पड़ेंगे। ईद के दिन हमें भी पुराने, तुम्हें भी पुराने, और इस बच्चे को भी पुराने कपड़े पहनना पड़ेंगे। हम 1 महीने की तनख्वाह एडवांस नहीं लेंगे। तकवे की ये बुनियादें थी जिससे हमारा इस्लाम मजबूत था, ईमान मजबूत था, ये तकवा था। लेकिन आज ये तकवा हमारी जिंदगियों से दूर होता चला जा रहा है, इसलिए इबादत की रूह निकल गई, इसलिए इबादत में हमें मज़ा भी नहीं आ रहा है। हमारे 2 घंटे पूरे हो गए हैं मेरे प्यारे साथियों, खींच तान कर मैंने 2 घंटे आज अपने पूरे किए, आप लोगों के उछल कूद के बावजूद। लेकिन आइंदा जब जलसा लीजिए, ख़ास तौर पर मेरा, तो थोड़ा सा शांति बनाने की कोशिश कीजिए और सही से इंतज़ाम होना चाहिए। अब तो शायद आधे से ज़्यादा लोग जा भी चुके हैं, मैं 5 मिनट आपके सामने बैठा हूँ। मेरी गुजारिश है आपसे, इस मदरसे के लिए जो भी आप ताउन देना चाहें, मेरे हाथ में देने से अगर खुशी हो रही है तो मेरे हाथ में लाकर भी दे सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों में तकवा पैदा फरमाए, हमें